السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر ناول اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ کی ایپیسوڈ نمبر 3 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اور ایپیسوڈ ہے 3۔ کیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا تھا نا کہ جیجن سے کبھی پنگا مت لینا اور اسے دیکھ کر رستہ بدل لینا، لیکن تم نے میری بات پر ذرا عمل نہیں کیا۔ میں کل نہیں آئی اور تم نے کل ہی اس سے منہ ماری کر لی۔ اگلے دن بھی ریونو نہیں آیا تھا کیونکہ ابھی تک اس کی دادی ہاسپٹل میں تھی، لیکن آج یونا آئی تھی، اور جب منجی نے اسے کل کے واقعے کے بارے میں بتایا تو یونا کا دل کیا کہ یا تو اپنا سر پھاڑ لے یا منجی کا پھاڑ دے، جو اس کے دماغ میں اس کی نصیحت پڑی ہی نہیں تھی۔ ہاں تو میں کیا چپ چاپ اپنا شیک اسے دے دیتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں کیوں دیتی؟ وہ میرا شیک تھا، اور ویسے بھی میں اس سے نہیں ڈرتی، اس لیے میں کیوں اس کی بات مانوں، کیوں اسے دیکھ کر رستہ بدلوں؟ منجی نے آنکھیں گھما کر کہا تو یونا نے اسے گھور کر دیکھا۔ جو دل میں آئے کرو میری بلا سے، لیکن بعد میں مجھے مت کہنا کہ میں نے تمہیں وارن نہیں کیا تھا، یونا نے تپے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اچھا چلو غصہ چھوڑو اور اٹھو، ہماری اگلی کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ کھڑی ہو کر یونا کا بازو کھینچ کر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کرتی بولی، جبکہ یونا بڑے برے منہ بنا کر کھڑی ہوئی تھی۔ جاؤ تم اپنی کلاس میں، میری کلاس دوسری منزل پر ہے۔ یونا کے ناراضگی بھرے لہجے پر منجی کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میری مارش میلو، بس کر دو ناراضگی اور ایک ساتھ جاتے ہیں۔ وہ زبردستی اسے کھینچ کر لے جاتی بولی، جبکہ اس کے خود کو مارش میلو کہنے پر یونا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ دھیان سے۔ وہ لیکچر کی کلاس لے کر نکلی ہی تھی کہ کسی کے وجود سے بری طرح ٹکرائی، جس کی وجہ سے بساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، سامنے والے وجود نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو پیاری لڑکی؟ جانی پہچانی آواز کانوں سے ٹکرائی تو منجی نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ دو ہیون نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اب مجھے چھوڑ دو، اس نے بوکھلاہٹ میں کہا تو دو ہیون کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نے گھر کیا۔ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم گر جاؤ گی، اس نے مسکرا کر کہا تو منجی نے نام سر ہلایا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں مجھے ٹھیک سے کھڑا ہونے دو، اس نے مطلب واضح کیا تو دو ہیون نے مسکراتے ہوئے اسے سیدھا کھڑا کیا۔ سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ منجی کو لگا اس کی ہی غلطی تھی، اس لیے معافی مانگ لی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں بھی ہڑبڑی میں تھا، ایکچولی مجھے بھوک لگی ہے اور میں کینٹین جا رہا تھا۔ دو ہیون کی بات پر منجی کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ اس نے پوچھا تو دو ہیون نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے پاس لنچ ہے، کیا آپ کھانا چاہیں گے؟ منجی نے اسے آفر کی، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ میرے خیال سے یہاں کھڑے ہو کر مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، تو کیوں نہ تم میرے ساتھ میرے میوزک روم میں چلو؟ اس نے بیگ سے ٹفن نکال کر دو ہیون کے سامنے کیا تو دو ہیون نے کہا، جس پر منجی سر ہلاتی اس کے پیچھے میوزک روم میں چل پڑی۔ واو، یہ کتنا پیارا ہے، میوزک روم کے اندر داخل ہوتے ہی منجی نے کہا، جبکہ اس کی آنکھیں پھاڑے پورے میوزک روم کا معائنہ کرنے پر وہ مسکرایا۔ وہاں پر ہر قسم کا انسٹرومنٹ پڑا اور ان سب کو دیکھ کر ہی ان کے مہنگے ہونے کا پتہ چل رہا تھا۔ تمہیں پسند آیا؟ دو ہیون نے پوچھا تو منجی نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے تم پہلی لڑکی ہو
جس کو اس روم کے اندر آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ورنہ آج سے پہلے میرے اور جیجن کے علاوہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ دو ہیون نے اسے بتاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹفن پکڑ لیا، جبکہ منجی اس کی بات سن حیران تھی۔ کیا سچ میں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، دو ہیون نے سر ہلاتے کہا اور وہاں رکھے صوفے پر بیٹھ کر منجی کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتا ایک گمباب، کوریا کی خاص ڈش کا نام، ایک گمباب کو چاپ سٹک کی مدد سے اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ واو، ٹیسٹی ہے، کیا تم نے خود بنایا ہے؟ اسے واقعی گمباب کا ذائقہ اچھا لگا، اس لیے منجی سے پوچھا، جس پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میں نے بنایا ہے، ایکچولی میں کوکنگ میں کافی اچھی ہوں، اس نے بتایا تو دو ہیون نے اسے تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ بہت زبردست، مجھے پسند آئی تمہاری کوکنگ سکلز۔ اس کھانے کے بدلے میں تمہیں ایک اچھا سا ڈنر کرواؤں گا۔ دو ہیون کی بات پر اس نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہ بھی ہو تب بھی میں تمہیں ٹریٹ دوں گا، کیونکہ تم نے مجھے اپنا کھانا دیا، اور ہاں ساتھ میں ہم میری فیورٹ وائن پئیں گے۔ دو ہیون نے اس کے انکار کو ہوا میں اڑایا۔ ویسے میں حیران ہوں کہ تم کوکنگ کر سکتی ہو، ورنہ میں نے دیکھا ہے ساری امیر لڑکیاں بس میک اپ اور فیشن پر ہی توجہ دیتی ہیں۔ دو ہیون نے ایک اور گمباب منہ میں رکھتے کہا تو وہ مسکرائی۔ سچ بتاؤں تو میں امیر نہیں ہوں، میں یہاں اسکالرشپ پر آئی ہوں۔ میں اپنی پہچان نہیں چھپانا چاہتی، لیکن یونا نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، اور اس نے میرے امیر ہونے کی جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں۔ اسے ڈر ہے کہ یونی کے اسٹوڈنٹ مجھے تنگ نہ کریں، لیکن میں نہیں ڈرتی، اس لیے آپ کی غلط فہمی دور کر رہی ہوں۔ منجی کے سچ بتانے پر دو ہیون کا چلتا منہ رکا۔ کیا سچ میں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، جس پر منجی نے ہاں میں سر ہلایا۔ یونا واقعی تمہیں بہت پسند کرتی ہے، ورنہ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتی۔ خیر، میرے خیال سے غریب ہونا برا نہیں ہوتا، یہ تو بس قسمت کی بات ہوتی ہے۔ ویسے تم فکر نہ کرنا، میں تمہارا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تم نے مجھے مزیدار سے گمباب جو کھلائے ہیں۔ دو ہیون کی بات سن کر منجی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ شکریہ مسٹر دو ہیون، ویسے میں اب چلتی ہوں، یونا میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ کھڑی ہوتی بولی اور دو ہیون سے خالی ٹفن پکڑ کر جلدی سے کلاس سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھنے لگا۔ جیجن سر، آج کے لیے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ وہ 1 بجے کے قریب سو کر اٹھا تھا، اور جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کا پرسنل اسسٹنٹ، جو 40 سے 45 سال کی عمر کا تھا، اس کے پاس آتا ادب سے پوچھنے لگا۔ میرے ابھی کوئی پلانز نہیں ہیں، تم بس ابھی میرے لیے ہینگ اوور ٹی بنوا دو، رات کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر لی تھی میں نے۔ وہ بڑے سے لاؤنج میں رکھے بڑے سے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتا بولا، ساتھ ہی اپنا ماتھا مسلا۔ اس کے کہنے پر اس کے اسسٹنٹ نے فوراً ملازمہ سے ہینگ اوور ٹی بنانے کا کہا۔ کوئی نئی معلومات آج کے لیے؟ جیجن نے فون یوز کرتے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس 2 ہفتے بعد آپ کی یونی کا ٹرپ جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کی بات پر اس نے اسے دیکھا۔ کہاں جا رہا ہے؟ ایک اور سوال پوچھا گیا۔ ویسے تو تھائی لینڈ جانا تھا، لیکن پھر سر نے تھائی لینڈ کا منع کرتے بوسان لے جانے کو کہا ہے۔ اسسٹنٹ کے جواب پر جیجن نے آنکھیں گھمائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ دیکھو میری ٹی بنی یا نہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسسٹنٹ کو جانے کے لیے کہا، جس پر وہ سر کو خم دیتا وہاں سے چلا گیا۔ کئی دن بڑے سکون سے گزرے تھے، کیونکہ جیجن یونی نہیں آیا تھا، اس لیے کوئی اسٹوڈنٹ بلی نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ نے 1-2 بار کینٹین میں کچھ اسٹوڈنٹ کو تنگ ضرور کیا تھا، لیکن یونا کی ایک آواز پر وہ سب ڈر کر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے یونا جیجن کی کزن ہے اور اس کو بہنوں کی طرح عزیز ہے، اس لیے وہ یونا سے ڈرتے تھے کہ کہیں اس سے بدتمیزی کرنے پر جیجن کا غصہ نہ جھیلنا پڑے۔
وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی معمول کی طرح ہی یونی کا دن تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب اچانک منجی کی نظر گراؤنڈ کی جانب گئی جہاں کئی اسٹوڈنٹس نے بھیڑ لگا رکھی تھی۔ لگتا ہے آج جیجن یونی آیا ہے، یونا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا جب اچانک ہی اس بھیڑ میں سے کسی کے چیخنے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ یونا دیکھو جا کر وہاں کیا ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے جیجن کسی کو بری طرح سے مار رہا ہے، منجی نے کہا تو یونا نے نہ میں سر ہلایا۔ میں جیجن کے معاملے میں نہیں بولتی، تمہیں بتایا تھا میں نے، اس نے کہا جبکہ منجی کو تو اس لڑکی کی فکر تھی جس کو بلی کیا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں ہی جا کر روکتی ہوں، وہ یونا سے بول کر بھیڑ کی جانب بڑھی جبکہ یونا اسے روکتی رہ گئی۔ وہ جب وہاں بھیڑ کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا وہاں پر سب اسٹوڈنٹ موبائل نکال کر سامنے چل رہے منظر کی ویڈیو بنا رہے تھے جہاں جیجن اسی اسکالرشپ پر آئے ہوئے لڑکے کی بری طرح پٹائی کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس لڑکے کا پورا چہرہ سوج کر خون سے بھر گیا تھا، آنکھ سوج چکی تھی، ہونٹوں سے بھی خون بہہ رہا تھا، لیکن جیجن نے اسے مارنے سے ہاتھ نہیں روکا تھا۔ بس کرو جیجن، بہت ہو چکا، وہ اس لڑکے کو مار رہا تھا کہ کسی لڑکی کی غصے بھری آواز پر اس نے آواز کی سمت دیکھا جہاں وہ اس کے سامنے غصے سے ہوئے لال چہرے سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پہلے تو جیجن نے اسے پہچانا نہیں، لیکن پھر یاد کرنے پر اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ یونا کی دوست ہے۔ اے لڑکی، تم میں اتنی ہمت کہ تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی؟ جیجن اس لڑکے کو چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہوتا منجی سے بولا۔ اس سے پہلے منجی جواب دیتی، یونا بھاگ کر وہاں آتی منجی کا بازو پکڑ چکی تھی۔ معاف کرنا جیجن، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے صبح سے اس کا دماغ گھما ہوا ہے، سوری، اب دوبارہ یہ تمہارے معاملات میں نہیں بولے گی، چلو منجی یہاں سے۔ یونا نے جیجن سے معافی مانگتے منجی کو وہاں سے لے جانا چاہا لیکن منجی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنے قدم جیجن کی جانب بڑھائے۔ وہ اس سے کچھ ہی قدم پر جا کر رکتی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی، غصے کے سبب اس نے اپنی مٹھیاں میچ رکھی تھیں۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ کیا تم زمین پر خدا ہو جو کسی بھی انسان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرو گے؟ اگر تم امیر ہو تو کس نے تمہیں حق دیا غریبوں کو چوٹ پہنچانے، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کا؟ کس نے حق دیا تمہیں اس لڑکے کو بلی کرنے کا، اسے مارنے کا؟ ہو کون تم؟ اور تم سب، کیا تم سب کے اندر انسانیت مر گئی ہے جو تم سب بجائے اسے بچانے کے الٹا اس کی حالت سے مزہ لیتے، اس کی ویڈیو بنا رہے؟ یاد رکھنا، اگر آج تم لوگ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے نا تو اگلی مرتبہ تم لوگ بھی اسی ظلم کے ہاتھ لگو گے۔ وہ پہلے جیجن کی آنکھوں میں دیکھتی غصے سے بولی اور پھر اس سے دگنے غصے سے وہاں پر موجود اسٹوڈنٹ پر چیخی، جبکہ وہاں کھڑے سبھی اسٹوڈنٹ اس کی ہمت پر حیران تھے۔ جیجن خود اس لڑکی کی ہمت پر حیران تھا۔ یونا نے پھر سے اس کا بازو پکڑ کر اسے وہاں سے لے جانا چاہا لیکن منجی آج کسی صورت وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ تم جانتی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ جیجن نے سینے پر ہاتھ باندھ کر مغرور پن سے پوچھا جس پر منجی کے چہرے پر طنز یا مسکراہٹ آئی۔ ہاں جانتی ہوں، ایک خودسر، بگڑے اور بدتمیز امیر زادے سے جو ماں باپ کی کمائی پر ایسے اتراتا ہے جیسے خود کمایا ہو۔ میں اس سے بات کر رہی ہوں جو اپنی امیری کی چادر میں اپنی بزدلی کو چھپا کر اسے بہادری کی طرح دکھاتا ہے۔ منجی کے جواب پر جیجن کا خون کھولا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے اس طرح بات کرو؟ جیجن نے اپنے دائیں ہاتھ میں منجی کی لمبی پتلی گردن کو پکڑا اور گرفت مضبوط کی جس سے منجی کا غصے سے لال چہرہ اور لال ہو گیا۔ جیجن چھوڑ دو اسے پلیز، وہ بھی نہیں آئی ہے یہاں، اسے یہاں کے اصولوں کا نہیں پتہ۔ یونا نے جیجن سے منجی کو چھڑانے کی کوشش کرتے کہا لیکن جیجن کسی صورت منجی کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔
جیجن کے گردن کو نہ چھوڑنے پر منجی نے اپنے لمبے ناخن اس کے سفید ہاتھ کی پشت پر گاڑ دیے تھے، جس کے سبب جیجن نے اس کے گلے پر گرفت ہلکی کی تھی اور منجی نے اس کا ہاتھ گلے سے جھٹک دیا تھا۔ ہمت کی بات کرتے ہو نا تو سنو۔ ہاں ہے مجھ میں ہمت، تبھی بول رہی ہوں تمہارے سامنے۔ اور تم جو یہاں اسکالرشپ پر آنے والے اسٹوڈنٹ کو تنگ کرتے ہو، انہیں ستاتے ہو صرف اس بات پر کہ وہ غریب ہیں، تو سنو امیروں کی بگڑی اولاد، تمہاری یہ یونیورسٹی جس کے مالک ہونے پر تم اتراتے ہو نا، یہ یونیورسٹی تمہارے پیسوں سے نہیں چل رہی۔ اگر یہ یونیورسٹی چل رہی ہے نا تو اس کے پیچھے ہم جیسے اسکالرشپ پر آئے اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی غریب اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ پر یہاں نہ بلایا جاتا، صرف اس لیے کہ وہ ذہین اور ٹاپر اسٹوڈنٹ ہیں۔ منجی بولنے پر آئی تو بنا سوچے سمجھے بولتی گئی، جبکہ جہاں اس کے منہ سے اسکالرشپ کا سن کر یونا نے سر پر ہاتھ مارا، وہیں جیجن اور باقی اسٹوڈنٹ حیران ہوئے۔ تم اسکالرشپ پر آئی ہو؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا، جس پر منجی نے جواب کی صورت میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا خوف کے اسے دیکھا۔ دیکھو جیجن، یہ پاگل ہو گئی ہے، اس لیے کچھ بھی بول رہی ہے، پلیز اسے معاف کر دو، ایسا دوبارہ نہیں کرے گی یہ۔ یونا منجی کے سامنے آتی جیجن سے بولی، جبکہ اس کی بات پر جیجن کچھ سوچ کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن اگر یہ میری جوتی پر ناک رگڑ کر مجھ سے معافی مانگے تو۔ جیجن نے اپنا پاؤں آگے کرتے کہا تو یونا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ تمہاری جوتی کو چھوتی ہے میری جوتی، تم سے معافی مانگنا کون چاہتا ہے؟ نہیں چاہیے مجھے تمہاری معافی، میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، گھٹیا انسان۔ اس سے پہلے یونا کچھ بولتی، منجی یونا کو سائڈ پر کرتے بولی اور پھر آگے بڑھ کر اس زخمی لڑکے کو سہارا دیتے ہوئے اسے اٹھا کر وہاں سے لے گئی۔ یونا بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ جیجن بھیڑ کے درمیان کھڑا اپنے غصے پر ضبط کرتا رہ گیا، لیکن پھر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ مبارک ہو گائز، ہمیں آج نیا شکار مل گیا۔ پرسوں جب ہم ٹرپ پر جائیں گے تب اسے اچھی طرح مزہ چکھائیں گے، اور تم سب بھی یاد رکھنا، اس کی ایسی حالت کرنی ہے کہ وہ ساری زندگی مرتے دم تک مجھے یاد رکھے اور پچھتائے اس وقت کو جب اس نے مجھ سے پنگا لیا۔ وہ اپنے ارد گرد موجود اسٹوڈنٹ سے بولا، جس پر ان سب نے یک زبان اوکے باس کہا تھا۔ تو ریڈرز، ہماری آج کی ایپیسوڈ آج ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں بتانا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ نیو آنے والے ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگے، آپ کو مل جائیں اور ایپیسوڈ کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ ویوز اور زیادہ آئیں۔ تو باقی ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔